السلام علیکم۔ افریقہ کا ایک ایسا ملک جسے آج تک یورپ کے کسی بھی ملک نے غلام نہیں بنایا، اور یہ ملک منفرد اور عجیب و غریب قسم کے عجائبات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں اسلام کی سب سے پہلی ہجرت ہوئی تھی، جہاں آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں، ایتھوپیا کی، جسے حبشہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں آج کی تاریخ 2017 کیوں ہے؟ افریقہ کے مسلمانوں کے لیے اس ملک کا ہر شہر کیوں مقدس ترین شہر سمجھا جاتا ہے؟ یہاں کی عورتوں کی خوبصورتی کا معیار سب سے نرالا ہے۔ جتنے بڑے ہونٹ اتنی زیادہ خوبصورتی سمجھی جاتی ہے۔ ایتھوپیا کے یہودیوں کے ساتھ اسرائیل نے کیا سلوک کیا، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آئیے چلتے ہیں حبشہ کے ایک شاندار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشیل نام فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک آف ایتھوپیا ہے۔ یہ مشرقی افریقہ کا ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کے ارد گرد کسی طرف بھی سمندر نہیں ہے۔ ایتھوپیا کی کل آبادی تقریباً 13 کروڑ 21 لاکھ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 11واں بڑا ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 11 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 27ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کے بارڈر ایریٹریا، جبوتی، صومالیہ، کینیا، سوڈان اور جنوبی سوڈان سے لگتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایتھوپیا افریقہ کا واحد ملک ہے جو آج تک کسی بھی یورپی ملک کی غلامی میں نہیں آیا، اس لیے اسے افریقہ کا تاج بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں 62% عیسائی، 34% مسلمان اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اسے حبشہ بھی کہا جاتا تھا۔ اسلام میں اس ملک کی اہمیت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، جو ایتھوپیا کے ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا پیدائشی نام بلال بن رباح تھا۔ آپ نے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کروایا، اور اسلام نے آپ کو بلند مقام عطا کیا۔ آپ کو محسن رسول بھی کہا جاتا ہے۔ ایتھوپیا کی کرنسی ایتھوپین بر ہے۔ ایک بر پاکستانی 2 روپے ہے اور انڈین 63 روپے کے برابر ہے۔ اس کی جی ڈی پی 404 بلین ہے اور لوگوں کی سالانہ آمدنی تقریباً $170 ہے۔ ایتھوپیا کا دارالحکومت ایڈیس ابابا ہے، جو سب سے بڑا اور ترقی یافتہ شہر ہے۔ یہ 2400 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور دنیا کا 5واں سب سے اونچا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر تجارتی مرکز بھی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے کافی کی ابتدا بھی ایتھوپیا سے ہوئی۔ یہ ملک قدیم زمانے سے عیسائیوں کا مرکز بھی رہا ہے۔ یہاں مختلف قبائل آباد ہیں، جن میں مروسی قبیلہ دنیا کے سب سے خطرناک قبائل میں سے شمار ہوتا ہے۔ یہ اپنے ہونٹوں میں ڈسک لگاتے ہیں، جسم کو رنگتے ہیں اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ لڑکیاں 15 سے 16 سال کی عمر میں اپنے ہونٹ چیر کر اس میں ڈسک لگواتی ہیں۔ جتنا بڑا ڈسک اتنا زیادہ جہیز سمجھا جاتا ہے۔ ایتھوپیا میں افریقی کیلنڈر استعمال ہوتا ہے، جس میں 13 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کے سال کا آغاز 11 ستمبر کو ہوتا ہے اور اسی کیلنڈر کے مطابق آج ایتھوپیا میں سال 2017 چل رہا ہے۔ قرآن میں بیان ہوا واقعہ ملکہ سبا بلقیس کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا، جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کی طرف بلایا تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی ان مہاجرین میں شامل تھی۔ اس وقت بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی اور کفار مکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے ایتھوپیا کی تاریخ اسلام سے جڑی ہوئی ہے اور پورے افریقہ میں اسلام یہیں سے پھیلا۔ آج بھی یہاں کے مسلمان شہروں کو مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے بعد مقدس مانتے ہیں، خاص طور پر ہر رسٹی، جہاں 82 سے زائد قدیم مساجد موجود ہیں۔ ناظرین، ایتھوپیا اپنی قدرتی خوبصورتی، پہاڑوں، دریاؤں، آبشاروں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ دریائے نیل، جو دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، وہ بھی یہیں سے نکلتا ہے۔ اگر ایتھوپیا سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بہترین موسم نومبر سے فروری تک کا ہے۔ یہی تھی ہماری آج کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔